نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی یہ کتاب اس پروردگار کی کتاب ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ جس نے زمین کو بھی بنایا ہے اور آسمانوں کو بھی بنایا ہے، اور خود وہ کہاں پر ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ اپنے عرش معلیٰ کے اوپر موجود ہے۔ بعض لوگ وحدت الوجود کا جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اللہ تعالیٰ کو ہر بت میں، ہر قبر میں، ہر وجود میں، ہر شجر میں، ہر حجر میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کا تصرف، اس کی طاقت، اس کا قبضہ، اس کی سماعت و بصارت کائنات کے چپے چپے میں موجود ہے، جبکہ اپنی ذات کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر اپنے عرش معلیٰ کے اوپر موجود ہیں، اور پوری کائنات کے چپے چپے پر، پوری کائنات کے ذرے ذرے پر تصرف فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ کوہ طور کے اوپر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی تھی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ نے کہا تھا، هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہ یہ میری چھڑی ہے جس کے اوپر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنے جانوروں کو ہانکتا بھی ہوں، پتوں کو بھی اتارتا ہوں، اس سے میں کئی دوسرے کام بھی لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرائیے۔ جب آپ نے اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرایا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس عصا کو پکڑ لیجئے، میں اس کو اس کی اصل صورت کے اندر واپس کر دوں گا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جد بیضہ بھی عطا فرما دیا، اور فرعونیوں کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی رسالت منصب جلیلہ پر بھی فائز فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع پر سیدنا موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی۔ وہ دعا یقیناً ہر دین کے طالب علم کے لیے، ہر قرآن و سنت کی تبلیغ کرنے والے کے لیے، ہر دین کو پڑھنے پڑھانے والے کے لیے انتہائی مفید و ضروری دعا ہے۔ سیدنا موسیٰ نے دعا مانگی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے بڑے پروردگار میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان بنا دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ بڑی ہی زبردست اور جامع دعا ہے۔ کوئی بھی دائی، کوئی بھی حدیب اور کوئی بھی ذاکر، ہاں کتنا بھی فصیح اللسان کیوں نہ ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا نہ فرمائیں، جب تک اس کے تخیلات کی، اس کی زبان کی گرہوں کو نہ کھولیں، وہ اپنی بات کو اپنے سامنے موجود سامعین تک منتقل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو شرح صدر عطا فرما دے اور جس کی زبان کی گرہ کو اس انداز میں کھول دے کہ لوگ اس کی بات کو سمجھنا شروع ہو جائیں، تو در حقیقت یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا، وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس فضل بے پایہ سے جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی سے سرفراز فرما دیا، جس طرح مال کا فتنہ انسان کو سطح کے اوپر لے آتا ہے کہ وہ یہ بات کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے۔ اسی طرح خطابت، فصاحت و بلاغت بھی کئی مرتبہ انسان اس کی نسبت اپنی ذہانت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ کرتا ہے، بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کئی مرتبہ بڑے بڑے قادر الکلام خطباء سے قوت گویائی کو چھین لیتی ہے، اور کئی مرتبہ کئی لوگوں کی زبان میں حقلاہٹ ہوتی ہے، کئی لوگوں کی زبان کے اندر جو ہے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قوت گویائی سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب میں MBBS ڈاکٹری کر رہا تھا، میں نے ابھی ڈگری کو حاصل نہیں کیا تھا، احمد دیدات کی تقاریر کو سنا تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے طب کے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ روح کا ڈاکٹر بھی بنا دے۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع پہ ذاکر نائک صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ میری زبان میں حقلاہٹ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میری دعا کو کچھ اس انداز میں قبول فرمایا. میری ماں کی دعا بھی میرے ساتھ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان کی گرہ کو کھول دیا. آپ جب لوگوں سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی بندے کے ذہن میں خیال نہیں آیا اتنی روانی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، فصاحت و بلاغت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ گفتگو کرنے والا شخص اصل میں زبان کی ہکلاہٹ کی بیماری کا شکار تھا. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ بات کہی ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میری پکڑ بڑی ہی شدید ہے. حضرات گرامی قدر، چنانچہ فصاحت و بلاغت کے مل جانے کے اوپر نازاں فرحاں عقل غرور کو اختیار کرنے کی بجائے اس انکساری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے. زبان دانی کا مل جانا یقیناً انسان کی نجات کے لیے اس وقت تک کافی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے کلام کو قبول نہیں کرتے، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. وگرنہ کتنے ہی خطابہ ایسے ہوں گے، کتنے ہی قاری، علامہ اور عالم ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کے دہتے ہوئے کاروں کی نظر اس لیے کر دیا جائے گا کہ انہوں نے یہ سارے کے سارے کام پبلک سے تحسین کو حاصل کرنے کے لیے کیے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بس تمہیں کہہ لیا گیا، چنانچہ آج میرے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، اس کے بدلے مقابل جس نے ایسے الفاظ کہے ہوں گے جن کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوگا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو، اس کے الفاظ کو، اس کی ہدایت کو ضائع نہیں کریں گے. اس لیے کہ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی خیر کا کام کرو گے اس کو لازماً اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پاؤ گے. حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے، آپ کا اس کے ساتھ مکالمہ ہوا، تو اس مکالمے کے دوران فرعون نے اپنی قوم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے برگشتہ کرنے کے لیے بڑا ہی پیچیدہ سوال کھڑا کر دیا، جس کا ذکر کبھی کبھار میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کیا ہے کہ اس نے یہ سوال کر دیا فما بال القرون الاولی، کہ جو لوگ دنیا سے پہلے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. حضرات گرامی قدر، اس بات کو سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر یہ بات کہیں گے کہ وہ گمراہ لوگ تھے تو میں جواب میں کہوں گا دیکھو لوگوں تم سب کے باپوں کو گمراہ کہہ رہا ہے، اور اگر یہ بات کہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے تو میں کہوں گا اگر وہ ہدایت پہ تھے تو تم نئی دعوت کو کیوں لے کے آئے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ فرعون کے چلاکی مکاری ہر چیز کو ہاتھ میں ملا کے رکھ دیا. سیدنا موسیٰ جواب میں کہتے ہیں انها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، جو تمہارے باپ دادا اور ہمارے آبا و اجداد کے انجام کے علم پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی بھٹکا ہے. تم اپنی بات کرو، میں تمہارے ساتھ تمہاری بات کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون کو غرق آب کر دیا، کس طرح جادوگروں کے مقابلے کے اوپر موسیٰ علیہ السلام غالب آئے، اس کے بعد فرعون تباہ و برباد ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر بلایا تو پیچھے سے سامری نے کیا کیا، سونے اور چاندی کے زیورات کو پگھلا کے ایک بچڑا تیار کیا. اس کے اندر اس نے جبریل علیہ السلام کے قدموں سے لی ہوئی مٹی کو اٹھایا اور اس کے اندر ڈال دیا. جب اس مٹی کو ڈالا تو ایسے عالم کے اندر سے بچڑے کے اندر سے بائیں بائیں کی آوازیں آنے لگی، جس طرح گائے بولتی ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک دھات کے بچڑے کو جب آوازیں نکالتے ہوئے دیکھا تو ایسے عالم کے اندر انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کو لے کے پلٹے اس منظر کو دیکھا تو بہت ہی دکھی ہوئے. آپ کے دکھ کی اور آپ کی غمزدہ ہونے کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے سیدنا ہارون کی داڑھی مبارک اور سر انور کے بالوں کو پکڑ لیا. ایسے عالم میں سیدنا ہارون نے یہ بات کہی ابنہم لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ میری ماں کے بیٹے ہیں، آپ میرے سر کے بالوں کو چھوڑیے، میری داڑھی کو چھوڑیے. میں نے جو کچھ بھی کیا اس نے نیت کے ساتھ کیا. میرا مقصد یہ تھا کہ اگر میں ان کے اوپر سختی کرتا ہوں تو بنی اسرائیل کے اندر بٹوارا پیدا ہو جائے گا، یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے. میں آپ کی آمد مسعود کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ تشریف لے کے آئیں اور اپنی قوم کے لوگوں کے درمیان صحیح معنوں میں حجت کو قائم کر سکیں.
حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ لگا کر سمندر کے پانی کی نظر کر دیا اور لوگوں کے اوپر اس بات کو واضح کر دیا جو جل کے راکھ ہو جائے، جو پگھل جائے، جس کو پانی میں بہا دیا جائے، وہ انسانوں کا معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ شجر و حجر کی پوجا کرنے والے نہ جانے اس حقیقت کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ درخت جو کٹ جائے، وہ پتھر جو ٹوٹ جائے، وہ انسانوں کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ وہ ستارہ جو ڈوب جائے، وہ سورج جو ہے افق کے اس پار چلا جائے، وہ انسانوں کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کے معبود ہونے کے حقدار اگر کائنات میں ہیں فقط وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی نفع کا مالک ہے، نہ کوئی نقصان کا مالک ہے، نہ کوئی عبادت کا مستحق ہے۔ چنانچہ انسان کو جب اپنی پوجا کرنی چاہیے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پوجا کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ پہ اللہ نے اس وحی کا نزول فرما دیا کہ آپ یہ بات کہا کیجئے، ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرات گرامی قدر علم میں اضافے کی دعا ہر انسان کو مانگتے ہی رہنا چاہیے، مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ علم کوئی ایسی چیز نہیں جو 30 سال کی عمر میں مکمل ہو جائے، 40 سال کی عمر میں مکمل ہو جائے، 50-60 برس کی عمر میں مکمل ہو جائے۔ علم ایک ایسی چیز ہے، آگہی، شعور، حکمت، دانائی، کلام اللہ کی آیات، احادیث طیبہ کا شعور اور فہم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر کی دیواروں تک حاصل ہوتی ہی رہتی ہے، ہوتی ہی رہتی ہے۔ الحمدللہ میں قرآن مجید کا کل وقتی طالب علم ہوں، درجنوں مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنے کا موقع ملا، لیکن سچی بات یہ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کوئی نقطہ ایسا سامنے آ گیا ہے جو اس سے قبل آنکھوں میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے شعور میں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے اس کا فہم، اس کا ادراک حاصل نہیں ہوا تھا، تاکہ انسان کو اپنی بے بذاتی کا، اپنی کم مائگی کا، اپنی کم علمی کا، اپنی بے بکتی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بات انسان سمجھتا ہے کہ یقیناً اس کو علم اور آگہی کے حصول کے لیے ہمہ وقت دعاؤں کو مانگتے ہی رہنا چاہیے، مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے پیغامات سے اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں، اس کو اگنور کرتے ہیں، ان کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اپنے منہ کو موڑے گا میں اس کا جیون تنگ کر دوں گا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ ایسے عالم میں انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کہے گا، ربی لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا کر دیا، میری تو آنکھیں ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہیں گے، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، میں نے تجھے اپنی آیات دی تھی، میں نے تیرے پاس اپنے پیغام کو بھیجا تھا، لیکن تو نے میرے پیغام کو فراموش کر دیا، چنانچہ آج کے دن میں نے بھی تجھے فراموش کر